وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 19ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 19ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ایک واقعہ کا تذکرہ کیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مکہ کے بڑے سرداروں میں سے دو شخص تھے، ایک عبداللہ بن ابی معیط اور جو اس کے والد تھے عقبہ بن ابی معیط، اور دوسرے تھے امیہ بن خلف۔ عقبہ اور امیہ آپس میں یار بھی تھے، دوست بھی تھے، بڑے سردار تھے۔ عقبہ جب کسی تجارتی سفر سے واپس آتے تو مکہ کے رؤساء اور سرداروں کو دعوت پر بلایا کرتے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہوا، شام کے سفر سے واپس آیا، اس نے مکہ کے بڑے سرداروں کی دعوت کی اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی۔ عربوں کا رواج یہ تھا، ان کی روایت یہ تھی کہ وہ دسترخوان پر آئے ہوئے مہمان کی بات کو مان لیتے تھے، ان کی یہ روایت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے اس کے دسترخوان پر بیٹھے تو آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ بات پھیلی، امیہ بن خلف کو پتہ چلا، اس نے عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لیا، اسے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا، اپنی زبان میں دین ابراہیمی کو چھوڑ دیا، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، ہماری جو بچپن کی دوستی چلی آ رہی ہے وہ بھی ختم۔ جب اور رؤساء نے بھی عقبہ پر اثر ڈالا تو عقبہ نے کہا جناب میں آپ لوگوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا، آپ مجھ سے کس طرح راضی ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب جس نئے دین کو قبول کیا ہے اس کو واپس کرو، اس کا انکار کرو۔ عقبہ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو بناؤذ باللہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی اور بے ادبی بھی کی اور کہا مجھے اس نئے دین کی ضرورت ہے نہیں، دوبارہ اپنے کفر پر واپس چلا گیا۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے میدان بدر میں ان دونوں کی لاشوں کو بھی دیکھا۔ عقبہ بن ابی معیط بھی بدر میں قتل ہوا اور امیہ بن خلف جو تھا بھائی یہ بھی میدان بدر میں قتل ہوا۔ اللہ نے دونوں کو واصل جہنم کر دیا۔ جب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی کی، دوبارہ کفر اختیار کیا تو قرآن کریم کی آیت آئی۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کو دوست بناتے ہو اور دوستوں کی فرمائش کو پورا کرتے ہو اور دوستوں نے جو غلط صحیح کہا اس پر عمل کرتے ہو، کل قیامت والے دن جب اپنے دوست کے ساتھ جہنم میں جاؤ گے تو اس وقت تم چیخو گے، بالبلا اٹھو گے اور یہ کہو گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خبیر، اور میرے لیے بربادی ہو جائے، میں ذلیل ہو جاؤں، میں رسوا ہو جاؤں، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، میں فلاں شخص کو کاش دوست نہ بناتا، میں نے اس کو دوست بنایا، وہ خود بھی ڈوبا اور مجھے بھی لے ڈوبا۔ قرآن کریم نے اس واقعہ کو ذکر کر کے یہ کہا ہے کہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ قیامت تک کا یہ اصول طے ہو گیا کہ دنیا میں یاری دوستی نبھاتے نبھاتے جو لوگ بھی برائی کریں گے کل قیامت میں جب پکڑے جائیں گے تو وہ اس وقت چیخیں گے، چلائیں گے کہ کاش ہم اپنے دوستوں کی ان فرمائشوں کو پورا نہ کرتے جن فرمائشوں کو پورا کرنے کی وجہ سے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنی پڑی۔ اس لیے بھائی یہ کوئی دوستی کا حق نہیں ہے۔ میں اس موضوع کو کئی مرتبہ جمعوں میں بیان کر چکا ہوں۔ آپ جیلوں میں جائیے، جرائم پیشہ اداروں میں جائیے،
ہماری نئی نسل جو جرموں میں مبتلا ہوئی ہے ان سے پوچھئے کہ آپ کو اس برائی کی لت کہاں سے لگی ہے، تو اکثریت آپ کو یہ جواب دے گی کہ مجھے یار دوستوں سے پڑھی۔ آپ دارالامان کی رپورٹیں پڑھیے، جہاں ہماری بیٹیاں گھر سے بھاگ کر اپنے خاندانوں کی عزتیں برباد کر کے پناہ لیے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پاس نہ ان کو ان کے خاندان قبول کرتے نہ ان کو معاشرہ قبول کرتا۔ ان سے پوچھئے کہ آپ اس بری راہ پر آئی کیسے؟ تقریباً سب یہ کہیں گی کہ مجھے اس بری راہ پر جو لگایا ہے وہ میری دوستوں نے اور میری سہیلیوں نے لگایا ہے۔ اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آدمی جو ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جب بھی کسی سے دوستی رکھے ذرا دیکھ کر رکھے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ۔ قرآن کریم نے 19ویں پارے میں ایک اور بات ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے عرض کیا تھا، وقال الرسول، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ میری قوم نے کس کو چھوڑ دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کافروں نے تو چھوڑا ہی چھوڑا، حالانکہ اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب، اولین و آخرین کے سارے علوم اس میں آ گئے۔ روئے زمین پر ایسی کوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی، چونکہ یہ کس کا کلام ہے؟ میں نے پہلے درس میں عرض کیا تھا، کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی جو زبان ہوتی ہے وہ زبانوں کی بادشاہ ہوتی۔ اللہ جو ہے وہ سب سے بڑے بادشاہ ہیں، تو اللہ کا کلام بھی کیا ہے؟ سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے شکوہ کیا، میرے اللہ، میری قوم نے آپ کی کتاب کی قدر نہیں کی، یہ اس کا انکار کرتے۔ قرآن کریم نے اس پر فرمایا کہ جن لوگوں نے قرآن کریم کو نظر انداز کیا، پس پشت ڈالا، وہ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں۔ اب قرآن کریم کو نظر انداز کرنا کیا ہے؟ قرآن کریم کو چھوڑنا کیا ہے؟ قرآن کریم سے اپنا رخ پھیرنا کیا ہے؟ اس کی تلاوت نہ کرنا یہ بھی قرآن کے حق کا انکار ہے، اس پر عمل نہ کرنا یہ بھی قرآن کے حق کا انکار ہے، قرآن کریم کے ترجمہ اور مفہوم کو نہ سمجھنا یہ بھی اس کے حق کا انکار ہے، اس قرآن کریم کو اپنی زندگیوں میں نافذ نہ کرنا، بھائی یہ بھی اس قرآن کے حق کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ یہ ساری شکلیں، اور بھائی جو صورتحال ہمارے معاشرے کی ہے، ہمارے یہاں اسلامی قانون، اسلامی دستور، اسلامی نظام، قرآن کے احکامات یہ ایسے اجنبی ہو گئے ہیں۔ آپ ہمارے ملک کو دیکھ لیجئے، 75 سال ہو گئے، بھائی برطانیہ کے فرسودہ نظام پر چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہمارا عدالتی نظام کس پر چل رہا ہے؟ ہماری تجارت کس پر چل رہی ہے؟ ہماری خوشی غمی کے جو رسم و رواج ہیں یہ کس پر چل رہے ہیں؟ یہاں تک کہ ہمارے جنازوں میں فوتگیوں پہ جو رسمیں، بھائی یہ ساری کون سی ہیں؟ ہندوانہ ہے۔ ہماری شادیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا قرآن سے کوئی لینا دینا ہے؟ ہماری عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے باہر قرآن کی تصویر تو بنی ہوئی ہے۔ اگر کوئی جج تھوڑے بہتے کوئی فیصلہ کرتا نا، وہ ذاتی جو تھوڑی بہت ہی دینداری ہوتی ہے اس پہ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا سپریم کورٹ نے یہ باتیں نہیں کی کہ جی اگر کوئی سود لیتا ہے یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے؟ کیوں جی سپریم کورٹ نے نہیں کہا تھا؟ اس طرح کی دسیوں باتیں اب جو غلطی کی ہے سپریم کورٹ نے کہ جی قادیانیوں کو اپنے لٹریچر کو تقسیم کرنا، اپنی تفسیریں چھاپنا، یہ کسی چیز سے روکا نہیں جا سکتا۔ لا یکلف اللہ نفسا لا اکراہ فی الدین۔ ہمارے چیف جسٹس نے یہ ساری ایتیں پیش کی ہیں جن کا اس مقدمے سے کوئی لینا دینا نہیں بنتا۔ اب مقدمے کی سماعت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، شاید اپنی غلطی کی تلافی کر لیں۔ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ بہرحال تو بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیا عرض کیا تھا؟ میرے اللہ، میری قوم نے قرآن کو کیا کر دیا ہے؟ بھائی سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
قرآن کو نظر انداز کرنا، اس کی تلاوت نہ کرنا، اس کے معنی مفہوم کو نہ سمجھنا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کو اپنی زندگیوں پہ نافذ نہ کرنا، یہ ساری شکلیں قرآن کے حق کے انکار کی۔ اور بھائی وہ حدیث آپ رمضان میں علماء سے سن رہے ہیں، رمضان میں میرے اور آپ کے کتنی سفارشی ہیں؟ 2، نمبر 1 روزہ اور نمبر 2 قرآن کریم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم کل قیامت والے دن یا تمہارے حق میں کھڑا ہوگا یا تمہاری مخالفت میں مدعی ہوگا۔ بھائی اللہ کا کلام جس کے خلاف کھڑا ہو گیا اس کو کہاں بخشا جائے گا؟ یہ اللہ کی صفت ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اس لیے بھائیو ہر مسلمان پر یہ لازم ہے، اس کو جب پتہ چل جائے کہ یہاں قرآن کا حکم یہ ہے، وہ اس کو پورا کرے، وہ اس کو کیا کرے؟ اس کو پورا کرے۔ جیسے میں نے حضرت عمر کی پچھلے کسی درس میں مثالیں دی تھی کہ جہاں اللہ کی کتاب کا فیصلہ آ گیا، حضرت عمر فوراً کیا کرتے؟ اپنی رائے کو اسی وقت چھوڑ دیتے۔ قرآن کریم نے کافروں کی بد عملیوں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی جی آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ بھائی ذرا توجہ کرنا تھوڑی سی، اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنا الہ۔ صحابہ اکرام کو بھی یہ سوال، یہ اشکال پیش آیا، اور ہمیں بھی پیش آ سکتا ہے کہ ہم نے آج تک کسی گرے پڑے انسان کو بھی نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہو کہ میری خواہش جو ہے وہ میرا خدا اور میرا الہ۔ بھائی آپ نے کسی کو دیکھا؟ ہم نے نہیں دیکھا، لیکن قرآن کی بات غلط ہو نہیں سکتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا دوسرے صحابہ نے کہ اس آیت کا کیا مطلب؟ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو کیا بنا لیا ہے؟ اپنا من اتخذ الہہ ہوا۔ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس شخص کو دیکھو، جس آدمی کو دیکھو، جس انسان کو دیکھو کہ اس کی ساری بھاگ دوڑ محنت صرف اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہے، ہر وقت بس وہ اپنی آرزو، اپنی تمنائیں، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گویا کہ وہ اپنی خواہشات کی اطاعت اور فرما برداری کر رہا ہے، اور اسی اطاعت اور فرما برداری کرنے کو قرآن نے الہ کہا ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اور اگلی بات حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کسی بت کی، کسی غیر اللہ کی اتنی پوجا نہیں کی گئی جتنی پوجا انسان نے اپنی غلط خواہشات کی گئی۔ انسان نے کیا ہے؟ اپنی غلط۔ اس لیے بھائیو میری ایک بات سنو، غالباً امام غزالی نے بھی، پھر ہمارے زمانہ قریب کے بڑے بڑے علماء نے یہ بات لکھی کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ روزے کی کیا ہیں؟ کتنی؟ وہ تو تفصیل میں کسی موقع پر عرض کروں کہ انہوں نے کہا تھا 1-2 عرض میں کر دیتا ہوں۔ ایک روزہ تو وہ ہے جو ہم رمضان میں رکھتے ہیں، شروع کب ہوتا ہے بھائی؟ فجر سے، اور افطار کب ہوتا ہے؟ مغرب میں۔ یہ چھوٹا روزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک بڑا روزہ ہے۔ امام غزالی نے بڑا تفصیل، ایک بڑا روزہ ہے۔ وہ بڑا روزہ کیا؟ امام غزالی نے فرمایا جو وہ بڑا روزہ ہے وہ اسلام ہے۔ وہ آدمی بالغ ہونے پر سحری کرتا ہے، اور دنیا سے جاتے ہوئے جب ایمان کے ساتھ رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اس کی افطاری ہو رہی ہوتی۔ کیا مطلب؟ جس طرح روزے میں ہمارے اوپر بھائی کچھ پابندیاں ہیں، ہم کھا پی نہیں سکتے، بالغ ہونے سے لے کے وفات تک ہمارے اوپر اللہ اس کے رسول نے کچھ چیزیں ہم پر لازم کی ہیں، کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے، اور کچھ چیزوں سے کیا کیا ہے؟ روکا ہے۔ ہم نے موت تک ان سے کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے۔ اور بھائی قرآن کریم نے 21ویں پارے میں بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو سائے ہیں یہ ہم نے تمہارا الم تر الی ربک کیف مد الظل، قرآن کی عجیب تعبیر ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا اس سائے پر؟ ہم نے اس کو کس طرح پھیلا دیا ہے۔ اگر ہم عمارتوں کے، درختوں کے، پہاڑوں کے سائے نہ پیدا کرتے تو سورج تمہیں جلا دیتا، سورج تمہیں کیا کر دیتا؟ اور فرمایا کہ ہم نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، اگر یہ سورج نہ چڑھے
تو جناب صرف یہی نہیں روشنی ختم ہو جائے، بلکہ سورج سے میرے اور آپ کے پٹھوں کو جو طاقت ملتی ہے ہمارے جوڑ جام ہو جائے۔ بھائی سردی میں جوڑوں میں درد ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جو بزرگ حضرات ہیں ان کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہیٹر کے سامنے بیٹھتے ہیں تھوڑا سا جوڑ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ شمسی توانائی سے ہمارے اعصاب کو طاقت دی۔ فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو سونے کی چیز بنا، اور بھائی رات کی جو نیند ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے النوم اصل الحیات، نیند جو ہے نا یہ زندگی کی جڑ ہے۔ نیند جو ہے بھائی یہ کیا ہے؟ زندگی کی۔ خوبصورت نوجوان اس کو 2 دن 2 راتیں سونے نہ دو، بھائی اس کا چہرہ زرد ہو جائے گا کہ نہیں؟ وہ لاش بن جائے گا۔ اس وقت اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو نیند ہے یہ بھی حقیقت میں زندگی کی ایک شکل ہے۔ تھکے تھکائے، تھکے ماندے اور بالکل دنیاوی مصروفیوں سے تھک ٹوٹ کر سوتا ہے انسان، اور بھائی صبح کو اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ جسم کے ایک ایک روئیں سے، ایک ایک جوڑ سے نیند کے ذریعے ساری کمزوری اور تھکاوٹ کو نکال دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جو ٹھنڈی ہوائیں اور بادلوں کو خوشخبریاں لے کر بھیجتا ہے کہ اب تمہارے لیے بارش ہونے والی ہے۔ وہ پھر اللہ ہی ہیں جو تمہارے لیے بارش برساتے ہیں، جو تمہاری بنجر زمینوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وہ اللہ ہی ہیں جس نے تمہارے لیے میٹھا پانی پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہارے لیے کھارا اور کڑوا پانی بھی سمندر کی شکل میں پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سارا کڑوا پیدا کر دیتے تم پی نہ سکتے، اگر اللہ تعالیٰ سارا میٹھا پیدا کر دیتے تو سمندروں میں تعفن پیدا ہو جاتا تو تمہیں میٹھا پانی نہ ملتا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں میں کڑوا پانی پیدا کیا، انتہائی نمکینا اور کھارا پانی پیدا کیا کہ انسان اس کو پی نہیں سکتا، لیکن اللہ کی شان، اللہ انہی سمندروں سے بخارات کو اٹھاتے ہیں اور بخارات کے ذریعے بادلوں کو بناتے ہیں اور بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے لاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے شہروں میں یہ جو پانی برس رہا ہے بھائی یہ کہاں کا پانی ہے؟ سمندروں کا۔ لیکن سمندر کا پانی جو ہے آپ کو پتہ ہے، جسم ہم کراچی نئے پڑھنے گئے پتہ ہی نہیں تھا سمندر کا پانی کیا ہوتا ہے، اور ساحل پر چلے گئے اور وہاں جا کے صاف ستھرا موتی جیسا پانی، اس میں نہانے لگ گئے۔ جب نہا کے نکلے مدرسہ آئے تو سب کے جسم پر الرجی، پہلی مرتبہ گئے پتہ ہی نہیں، اب برا حال ہو گیا، سب کے جسم پر نشان۔ ہم 8-10 ساتھی مدرسے کے ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا سب کے جسموں پر؟ کہاں سے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو تم؟ لاہور کے۔ اچھا، تھوڑا سا پوچھا، اس نے کہا ہو تم سمندر پر تو نہیں گئے؟ ہاں سمندر پر گئے ہیں، وہاں نہا کے۔ اس نے کہا یہ تو تمہیں گال دے گا بالکل، فوراً یوں کرو یوں کرو یوں کرو، پھر سمجھ آئی یہ کیا ہے۔ اب یہ کھارا پانی جو انسانی جسم کو منٹوں میں کیا کر دے؟ گال دے۔ اللہ کا غیبی نظام، سمندروں سے بخارات اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اتنے اعلیٰ پیمانے پر فلٹر کرتے ہیں، اور بارش کے ذریعے پھر جب برستا ہے پھر وہی بارش کا پانی زمین پہ چلا جاتا ہے، اور زمین پہ جانے کے بعد اللہ پھر اس کو مزید فلٹر کرتے ہیں، اور بوروں کے ذریعے صاف ستھرا پانی جب وہ ہمارے سامنے آتا، اور ہم پھر ٹیک لگا کے پانی پینے سے پہلے پھر اللہ کا نام لینا بھول جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کہنا ہے میرے بندے تجھے کیا پتہ یہ جو پانی کا لقمہ تیرے ہونٹوں تک پہنچا، پانی کا جو قطرہ تیرے ہونٹوں تک پہنچا ہے یہ کن کن مراحل سے۔ اس لیے قرآن ویسے نہیں کہہ رہا مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج۔ قرآن کریم آگے یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے پھر تمہاری زندگی کو اسی پانی سے وابستہ کر دیا ہے۔ قرآن کریم یہی آگے پھر یہ بھی فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں اسی پانی سے پیدا کیا ہے، اسی سے تمہاری رشتہ داریاں پیدا کی ہیں، تمہارے نسبی رشتے پیدا کیے ہیں، تمہارے سسرالی مساہری رشتے پیدا کیے ہیں، اس لیے تم سب اللہ کے ان نعمتوں کو اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن کریم نے پھر یہاں 19ویں پارے میں اللہ کے نیک بندوں کی صفات بیان کی ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے، لفظ بندہ بھائی عبد کا معنی ہوتا ہے غلام، رحمان کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت رحمان کے حکموں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ وہ جب زمین پر چلتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا بولنا چلنا پھرنا عاجزی والا ہوتا ہے، وہ تکبر اور غرور سے بچتے ہیں، ان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ تکبر جو ہے یہ ہمارے اللہ کی چادر ہے، ہمیں زیب نہیں دیتا۔
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ جب کسی جاہل سے گفتگو کسی جاہل سے واسطہ پڑ جائے تو وہ بحث میں نہیں پڑتے۔ بھائی وہ بحث میں نہیں پڑتے، فضول بحث سے وہ بچتے ہیں۔ میں اس پر بہت زور دیتا ہوں، فضول بحث جو ہے یہ آدمی کے اخلاق کو، شخصیت کو نقصان دیتی ہے۔ اور ہمارے یہاں آج کل جو سیاسی بحثیں بھی حد سے تجاوز کر گئی ہیں، یہاں بھی جب کسی سے واسطہ پڑے، اگر سنجیدہ ماحول سے باہر بحث میں بات جائے تو کہہ دو جاہلون قالوا سلاما، بھائی ہم آپ سے مزید گفتگو نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اللہ کے جو نیک بندے ہیں نا، ان کی راتیں غفلتوں میں نہیں گزرتی۔ ایسا نہیں کہ وہ عشاء کے بعد سوئے فجر تک پتہ ہی نہیں، وہ راتوں میں اللہ کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کا تذکرہ کیا، ایک رات اللہ کے نبی کے ساتھ گزاری، اپنی خالہ حضرت میمونہ سے کہا میں نے آپ کے گھر سونا ہے۔ حضرت میمونہ چونکہ چھوٹے چھوٹے حجرے، وہاں 2 یا 3 بندے سو سکتے تھے۔ حضرت میمونہ کو بڑا تعجب ہوا، لیکن بچہ بھی ہے اور خالہ ماں کی جگہ ہوتی ہیں، اپنے بچوں کی طرح محبت کرتی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں خالہ آج میں نے ادھر ہی سونا ہے۔ حضرت میمونہ نے کہا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب حجرے میں مزید جگہ، تھوڑی سی جگہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ یہ جو لڑکا یہاں، چونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے، بیٹوں کی جگہ بھی تھے، یہ جو بچہ یہاں سونا چاہ رہا ہے یہ ذہین بڑا ہے، اس کا مقصد سونا نہیں ہے، کیا کرنا ہے میری رات کے معمولات کو دیکھنا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس ساری رات سوئے نہیں، پوری تفصیل ذکر کی اللہ کے نبی کیسے سوئے۔ اس میں ایک بات یہ ذکر کی کہ میں ساری رات دیکھتا رہا، اللہ کے نبی بالکل سو گئے ہیں اور مجھے سونے کی حالت میں سانسوں کی آواز بھی آ رہی ہے، لیکن اس سونے کی حالت میں جب کروٹ بدلتے ہیں فوراً کروٹ لیتے ہوئے کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی اللہ اکبر، یعنی نیند کی حالت میں کروٹیں لیتے ہوئے بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے نبی آپ تو سو گئے ہیں، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میری صرف آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ ہم جب سوتے ہیں ہمارا دل بھی سو جاتا ہے، ہماری آنکھیں دماغ بھی۔ فرمایا نا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کوئی یوں ٹیک لگا کے سو جائے اور اتنی گہری ٹیک لگ جائے کہ ٹیک کو اچانک ہٹایا جائے تو بندہ گر جائے، اس طرح کی ٹیک لگانے سے بھائی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی لیٹ کے سو جاتے تھے اور اٹھ کے پھر وضو نہیں فرماتے تھے، نماز پڑھ لیتے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے حبیب آپ تو سو گئے تھے، آپ کے سونے کی سانسوں کی آواز مجھے آ رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل ہے، چونکہ نبی کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتا۔ بھائی نبیوں کی تو شان بہت اونچی ہے، لیکن قرآن فرما رہا جو میرے بندے ہیں، جو میرے بندے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ رات اس طرح گزارتے ہیں کہ رات کو وہ اللہ کے سامنے قیام بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، یعنی تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ تو بھائیو بندہ غافلوں کی طرح نہ سوئے، کم سے کم سوتے ہوئے سورہ ملک یا سونے کی دعائیں، اور بندہ کو رات کو جب جاگ آ جائے، شروع میں مشکل ہوتا ہے، 2-4 مرتبہ اگر بندہ کچھ ذکر و اذکار زبان پر پکے کر لے تو پھر خود بخود بھائی وہ زبان پر کیا ہو جاتے ہیں، جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ جب مال خرچ کرتے ہیں میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، میرے جو بندے ہیں وہ بے حیائی سے بچتے ہیں، میرے جو بندے ہیں وہ شرک سے بچتے ہیں، میرے جو بندے ہیں وہ غلط گواہی سے بچتے ہیں، وہ الٹی سیدھی قسموں سے بچتے ہیں، میرے جو بندے ہیں وہ صرف خود ہی نیکی پر نہیں چلتے بلکہ اپنی آل و اولاد، اپنے اہل و عیال کو بھی نیکی پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی جو 19واں پارہ ہے، اس میں سورۃ الشعراء میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کا تذکرہ کیا، پھر حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان جو کشمکش ہوئی اس کا تفصیل سے ذکر کیا، پیچھے 2-3 مرتبہ میں تذکرہ کر آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد قوم عاد کا ذکر ہے، پھر قوم سمود کا ذکر ہے، اور پھر قوم شعیب کا ذکر ہے، پھر قوم لوط کا ذکر ہے، اور پھر قرآن نے ان ساری قوموں کی تباہی اور بربادی کو ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم جہاں بھی پہلی قوموں کی بربادی کا ذکر کر رہا وہ 3 باتیں بطور خاص فرماتا ہے۔
یہ قومیں برباد ہوئی شرک کی وجہ سے، یہ قومیں برباد ہوئی غرور اور تکبر کی وجہ سے، یہ قومیں برباد ہوئی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا، بلکہ اپنے باپ دادے کی روایات کو مد نظر رکھا۔ بھائی کس کو مد نظر رکھا؟ اپنے باپ دادے کی روایات کو مد نظر رکھا۔ اور پھر جو 19ویں پارے کے آخر میں قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، ہم نے ان کو نبوت بھی دی، اور ہم نے ان کو حکومت بھی دی، اور ہم نے ان کو یہ طاقت دی کہ یہ ہر مخلوق کی زبان کو سمجھے۔ چونٹی کے ساتھ تفصیلی مکالمے کا ذکر کیا، اور ہدہد کے ساتھ ایک تفصیلی مکالمے کا ذکر کیا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا تذکرہ کیا۔ ہدہد نے بتایا تھا کہ سورج کے پجاری ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ کی دعوت دی۔ اور جب یہ خط بلقیس کے پاس پہنچا تو بلقیس نے کہا میں اس کو چیک کرتی ہوں، آیا یہ بادشاہ ہے یا کوئی اللہ کا نبی ہے، تحفے تحائف بھیجے لالچ دینے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مجھے دنیا کی ان چیزوں کی ضرورت ہے، مجھے تو دو ہی باتیں چاہیے، یا اللہ کی اطاعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ملکہ بلقیس اسی وقت سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا۔ اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ملکہ بلقیس کو ہدایت دی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ مختصر سا درس ہوتا ہے، اس میں تفصیلات تو نہیں آ سکتی۔ حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور ہیں، وہ ساری اسرائیلیات اور خرافات ہیں۔ صحیح باتیں وہی ہیں جو صرف قرآن کریم نے ان کا مختصر سا تذکرہ کیا ہے۔ اور آخر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات سمجھائی ہے، میں نے یہ بات کئی مرتبہ عرض کی ہے، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بڑی مرتبہ کافروں نے، یہودیوں نے کوشش کی۔ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ جو چاہے تدبیریں کر لے، لیکن ہر حال میں اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہتی۔ اللہ کی تدبیر غالب، اس لیے بھائی بندہ جب کہیں سازشوں میں، بھائی آخری بات ذرا توجہ سے سنیے، زندگی میں کام دے گی۔ بندہ جب بھی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، سازشوں میں گھر جائے تو اللہ کو پکارے، یا خیر الماکرین، اس کا ورد کر کے دیکھیے آپ۔ اے وہ ذات جو ساری تدبیریں جس کے ہاتھ میں ہیں، اے وہ ذات جو سارے غلط منصوبوں کو خاک میں ملا دیتی، اے وہ ذات جس کے سامنے مخلوق کے فیصلے چل نہیں سکتے، یا خیر الماکرین، اے وہ رب جو خفیہ تدبیریں کرنے والی ذات ہے، میں اس کو پکارتا ہوں۔ بندہ جب بھی خیر الماکرین کو پکارتا ہے، میں آپ کو سچی بات عرض کروں، آپ خود دیکھیں گے کہ ساری سازشیں، سارے آپ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے جو ہیں وہ مکڑی کے جالے کی طرح اللہ تعالیٰ ان کو ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔